اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ اربعین، اور ہم یہاں پہنچے تھے۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے مد مقابل جو لوگ ہیں وہ کیسے لوگ تھے، ان کی جو حقیقت اور ماہیت ہے اس کو مولا امام صادق علیہ السلام اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ وقت تواضع علیہ من غرت الدنیا، ایسے لوگ سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے مد مقابل قرار پائے کہ جنہیں دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا۔ وباء حظہ بالارذل الادنی، اور دنیا کی پس چیزوں کے مد مقابل اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ وَشَرَا آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ، اور آخرت جیسا عظیم الشان جہان کہ جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کو نہایت ہی پست اور حقیر چیزوں کے مد مقابل بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّ فِي هَوَى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی جو کھائیاں ہیں، جو گڑھے ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو گرا دیا۔ وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ، اے پروردگار انہوں نے اپنے ان جنایات اور اس نہایت کبھی عمل سے کہ جو انہوں نے ظلم کیے حجت خدا پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کی اولاد پر، خاندان پر، اس میں پروردگار کو غضبناک کیا اور پروردگار کے پیغمبر کو غضبناک کیا۔ وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، ظالم تفرقہ پھیلانے والے اور منافق لوگوں کی انہوں نے اطاعت کی۔ وَحَمَلَتِ الْأَوْزَارِ مُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ، اور کون سے لوگ کہ جنہوں نے گناہوں کے بوجھ، گناہوں کے بار اٹھائے ہوئے ہیں اور جہنم کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا حَتَّى سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُهُ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فقط خدا کی خاطر صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کا خون بہا۔ وَاسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ، مولا کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا، مباح کیا، ان کے گھر کو، ان کے خاندان کو، بچوں کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اللہم فَلْعَنْهُمْ لَعْنًا وَبِيلًا، امام فرماتے ہیں پروردگارہ ان پر سخت ترین لعنت بھیج۔ وَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور انہیں دردناک عذابوں میں مبتلا کر۔ یہاں امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ سید الشہداء اور اصحاب کربلا کے مد مقابل جو بظاہر مسلمان ہیں، جو قاتلان ہیں سید الشہداء اور ان کے مظلوم اصحاب کے، ان کی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو وہ لوگ جو بے عنوان دشمن وہاں آئے ہیں، یعنی وہی یزیدی لشکر، اس کے اندر تین طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر اہل بیت کا بغض تھا، اس لیے جب مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی سزا مثلاً قتل ہو، تو اس گروہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے جو والد ہیں یعنی امام علی علیہ السلام، اس کا بغض ہے ہمارے اندر، بغضاً لأبیک، یعنی ناسبی لوگ۔ کچھ تو یہ تھے، جس طرح آج ہم تکفیری لوگ دیکھتے ہیں کہ جو علی والوں کو اس جرم میں مارتے ہیں کہ ان کی زباں پہ مولا علی علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ آل کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، یہ ان کے غم مناتے ہیں، یہ ان کے دن مناتے ہیں، یہ ان کی سیرت پہ چلتے ہیں، ان کا جرم صرف یہی ہے۔ اور ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر اس لشکر کو اختیار کیا، بلکہ اس لشکر کے اہم ارکان بنے، بلکہ اس کے سالار بنے، جیسے ملعون عمر بن سعد یا شمر، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو اپنے قبیلوں کے سردار اور جنہیں پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام حق ہیں اور مظلوم واقع ہو رہے ہیں، خود ان کے عقیدے کی روح سے حق صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ
دنیاوی مقامات کی خاطر، دنیاوی عہدوں کی خاطر مولا کو مارنے کے لیے تل گئے. جیسے عمر بن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا، شمر کو ایک عہدے کا لالچ ملا، سارے لوگ اسی طرح تھے. یا مال کی طمع تھی، یا دنیا کے کسی منصب اور مقام کی، کسی سرداری کی، کسی گورنری کی طمع تھی. اور دنیا نے ان کو دھوکہ دیا، ملا کچھ بھی نہیں. ہمیشہ کے لیے مورد لعن پروردگار بھی قرار پائے، اور رہتی دنیا تک ہمیشہ جو ہے ان پر لعنتیں برس رہی ہیں، اور ان کو وہ کچھ ملا بھی نہیں جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی جنایت کی، اتنا بڑا ظلم کیا. اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا نے ان کو پھر دھوکہ دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے وجود کو دنیا کی ناچیز چیزوں کے مد مقابل بیچ دیا. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انسان کے بدن کی اطاعت کے عوض میں رکھا ہے. یہ جو ہم جنت کے مشتاق ہیں اور سب جنت جانا چاہتے ہیں، یہ جو ہم ظاہراً عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اس کا عوض جنت رکھا ہے. لیکن یہ جو انسان اپنے دل میں اخلاص رکھتا ہے، اپنے اندر سے بھی پاک ہوتا ہے، اپنے فکر میں، اپنے باطن میں، اس کا عوض جو ہے وہ اللہ نے اپنی قربت رکھی ہوئی ہے. کیونکہ جو اولیاء خدا ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوتے ہیں، وہ صرف جنت پہ راضی نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا قرب مانگیں گے. تو روح کی عبادت کا عوض قرب پروردگار ہے، جسم کی عبادت کا عوض جنت ہے. لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو دنیا کے بدترین لوگوں کی اطاعت میں صرف کیا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو غضبناک کیا. یزید جیسے، ابن زیاد جو کہ حرامی ہے، جس کا والد زیاد بن ابی، جن کے آگے جن کا کوئی باپ کا پتہ نہیں ہے، مشہور ہے عرب میں. ایک ایسا شخص جو سفاک، ظالم اور نسل کے اعتبار سے حرامی، اور یزید کے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرنے والا، اعلانیہ شراب پینے والا، حلال خدا کو حرام کرنے والا، حرام خدا کو حلال کرنے والا، دین خدا کا انکار کرنے والا. کن کی اطاعت میں انہوں نے؟ امام حسین علیہ السلام، جو کہ واحد ہستی تھے کہ حق کا محور تھے، اور ان کے مد مقابل قرار پائے اور انہیں شہید کیا. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ابن سعد جو ایک صحابی کا بیٹا ہے، وہ صحابی جس نے بڑی زحمتیں کی، ایران کو فتح کیا، کوفہ شہر اس نے بسایا. البتہ آخری عمر میں یہ لوگ جو ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں رہے. مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ان لوگوں کے افکار ٹھیک نہیں تھے. جب مولا علی علیہ السلام کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے بیعت نہیں کی، اور آگے یہ بغض جو ہے وہ عمر ابن سعد کی شکل میں سامنے آ گیا کہ جو قاتل بنا اولاد امام علی علیہ السلام کا. اور عمر ابن سعد تو وہ ہے کہ جس کی مذمت خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرما گئے تھے، اور خود امیر المومنین نے علیہ السلام نے بھی اس کی مذمت کی. اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی مذمت کی وجہ سے اس کے والد نے، یعنی سعد بن ابی وقاص نے، اپنے بیٹے یعنی عمر جو ہے اس کو حتیٰ وراثت میں بھی کچھ نہیں دیا، آگ کیا ہوا تھا. اب یہ شخص جو ہے یہ جانتا تھا کہ حق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن رے شہر کی گورنری کی خاطر جو ہے اتنا بڑا جرم کیا، اور وہ بھی نہ اسے ملی. اور شمر کون ہے، اور اسی طرح کے اور لوگ جو ایک زمانے میں شاید مولا علی کے ساتھ تھے، محبین تھے، صفین میں امام کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا، دنیا نے کس طرح دھوکہ دیا، دنیا کے مفادات یا گناہوں کی کثرت، کہ آج شیطان کے لشکر میں شامل ہیں، رحمان کے مد مقابل قرار پائے. تو ایک یہ تھے کہ جو دنیاوی مفادات کی خاطر اکٹھے ہوئے، اور جنہوں نے شیطان کو خوش کیا اور رحمان کو غضبناک کیا. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو عام لوگ تھے، جن کو پتہ تھا حق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن مجبور تھے، پیٹ کی مجبوری یا ابن زیاد کے ڈراوے، یہ بھی اکٹھے ہو گئے مارنے کے لیے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ جب بعد میں غارت کیا تو رو بھی رہے ہیں اور غارت بھی کر رہے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں یہی مظلوم ہے، حق ان کے ساتھ ہے. لیکن دنیا کس طرح اس نے دھوکہ دیا. یہ آزمائشیں ہیں. کبھی کبھی انسان کو اپنی ضروریات کو حق کی خاطر قربان کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی دنیاوی ضروریات کو مقدم رکھا اور حق کو قربان کر دی. تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کو دنیا نے دھوکہ دیا. اور اس حالت تک انسان ایسے نہیں پہنچتا. کہتے ہیں گناہ پیش خیمہ ہے.
گناہ اور دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ ممکن ہے ایک شخص جو ایک وقت میں لشکر رحمان میں ہو، حجت حق کے لشکر میں ہو، لیکن ایک گناہ کے بعد دوسرا تیسرا ایسی سیاہی باطن میں پھیلاتے ہیں کہ وہ پھر شیطان کا ہم نوا ہو جاتا ہے. اور جس طرح کہ ہم نے تاریخ میں بڑے کرداروں کو، بڑی شخصیتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا. اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دنیا نے بری طرح دھوکہ دیا، کچھ بھی نہ ملا. خسرت دنیا والآخرہ. اب یہ بظاہر جو ہیں بڑے دیندار بھی بنتے تھے، لیکن ان کی دینداری کیسی ہے، اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور فرمان فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا. عام طور پر لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں. والدین لاکن علی السنتہم. دین جو ہے وہ ان کی زبانوں پہ بس چڑھا ہوا ہے. جب گفتگو کریں گے تو بڑے دیندار لگیں گے، دین کے بڑے مدافع اور وکیل بنیں گے، لمبی لمبی گفتگو، لمبی لمبی دلیلیں. یہوتونہ مدرت معاشہم. اتنی دیر تک دین کا نام لیں گے جتنی دیر تک ان کا معاش، ان کا اقتصاد، مال، پیسہ، شہرت، عزت دین کے ساتھ وابستہ ہے. فائزہ محسو بالبلا. اور جب ان پر کوئی آزمائش آئے گی، چونکہ دنیا بالآخر آزمائش کی جگہ ہے، خدا نے ہر ایک کی آزمائش لینی ہے. قلت دیانون. مولا فرماتے ہیں پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کتنے لوگ دیندار ہیں. تھوڑے سے لوگ پھر دین پہ رہ جاتے ہیں اور یہ سارے بھاگ جاتے ہیں، یہ سارے لشکر شیطان میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی شہرت، اپنی عزت، اس تھوڑے سے دنیا کے مال کی خاطر دین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس کی مثالیں ہم نے تاریخ کی جنگوں میں بالخصوص کربلا میں دیکھی کہ سامنے والا لشکر جو ہے وہ اکثر دیندار تھے، اہل نماز تھے، اور انہیں پتہ تھا حق کس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی پتہ تھا رحمان کدھر ہے اور شیطان کدھر ہے. لیکن دنیا کے چند سکوں کی خاطر یا دنیا کے کسی منصب کی خاطر سب کچھ فروخت کر دیا شیطان کو، اور ہمیشہ کے لیے لعنت اور دردناک عذاب اپنا مقدر بنا لیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے. آج حجت خدا موجود ہے، لیکن کیوں نہیں اس کا لشکر تیار ہو رہا؟ حالانکہ اتنے لوگ ہیں جو نام لیتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم اپنی نجی زندگی میں، اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کس کے لشکر میں ہیں، کس کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے. اصل کمیت یہاں نہیں چاہیے، کیفیت چاہیے. صرف زبان سے چند چیزوں کا ذکر کر دینا وہ کافی نہیں ہے، ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو. اسی لیے اس وقت بھری دنیا میں وہی 72 ہی حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے اس لشکر کے لائق قرار پائے. اور آج اتنی بڑی دنیا ہے، مولا کو 313 چاہیے اور 10,000 جوان چاہیے. کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیوں مولا کا انتظار طویل ہو رہا ہے؟ واقعاً نام لینا، ذکر کرنا، عزاداری کرنا، زیارت کرنا یہ سب آسان ہے، لیکن اپنی فردی اور اجتماعی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق، ان کے فرامین کے مطابق قرار دینا یہ سب سے اہم چیز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات بہت سارے لوگ جو نام لیتے ہیں وقت کے امام کا، سید الشہداء کا، لیکن اپنی زندگیوں میں بسا اوقات وہ شمر اور یزید سے کم نہیں ہوتے. حق کھایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے. خدا کے لیے آج بھی حسین موجود ہے مہدی کی شکل میں، اور آج کی کربلا میں وہ اسی طرح منتظر ہے جس طرح اس زمانے کے حسین منتظر تھے. آج کے حسین بھی منتظر ہیں. جس طرح انہیں ناصر چاہیے تھے، آج بھی مہدی کو ایسے ہی ناصر چاہیے. کیوں اتنی بڑی دنیا میں ابھی تک میرے مولا کے 313 بڑے سردار جنہوں نے قیادت کرنی ہے، کمانڈ کرنی ہے، اور 10,000 وہ خالص جوان، وہ خالص شیعہ کہ جن کا انتظار صدیوں سے مہدی ازارہ کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ خدا کے لیے وہ صفات پڑھیں، وہ خصوصیات پڑھیں جو کربلا کے جوانوں میں اور کربلا کے شہداء میں تھیں، اور جو مہدی کے ناصروں میں ہونی چاہیے، اور جن کا ذکر کیا گیا ہے اہل بیت کی روایات میں. ہمارے اندر وہ صفات کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کیوں امام مہدی کا انتظار اتنا طولانی ہو رہا ہے؟ اللہ کرے ہمارے مولا کا انتظار ختم ہو اور وہ 313 اصحاب خاص اور وہ 10,000 جوانوں کا لشکر تیار ہو، تاکہ اس عالمی انقلاب کی راہ ہموار ہو. پروردگار اسی 40 کے صدقے
ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کی جو 40 ہو وہ ہم اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی میں منائیں۔ الہی امین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔